ایران کے اہل سنت آبادی والے صوبے بلوچستان کے ایران شہر نامی شہر سے 41 اہل سنت بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ ایران شہر میں نماز جمعہ کے امام اور اہل سنت مسلمانوں کے رہنما مولانا محمد طیب مولازئی نے 15 جون بروز جمعہ کو عید کے خطبے میں اس بات کا انکشاف کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سیستان اور بلوچستان سے 41 اہل سنت مسلمان بچیوں کو پولیس اور باسیج ملیشیا کی وردی میں ملبوس اہلکاروں نے اغوا کیا ہے۔ مولانا محمد طیب مولازئی کے مطابق ایک مغوی لڑکی کے والد ان کے پاس آئے، جنہوں نے روتے ہوئے فریاد کی کہ رمضان کے اواخر میں ان کی جوان سالہ لڑکی کو ایک دن کے لیے اغوا کیا گیا۔ اغوا کے بعد ان کی عصمت دری کی گئی اور پھر ایک دن کے وقفے سے ان کو رہا کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کل 41 لڑکیوں کو رمضان کے مہینے میں اغوا کیا گیا اور ان کی عصمت دری کی گئی۔ اہل سنت بچیوں کے اغوا اور عصمت دری کے یہ واقعات پورے ماہ مقدس میں ہوتے رہے، جس پر حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، یہاں تک کہ عید کے خطبے میں ایران شہر کے خطیب جمعہ نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے حکام سے اس پر ایکشن لینے اور عوام سے اس مسئلے پر آواز اٹھانے کی گزارش کی، جس کے بعد ہفتے کے دن سے ہی سیستان اور بلوچستان سمیت پورے ایران کے مسلمانوں نے اس پر سخت احتجاج شروع کیا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ مظلوم اہل سنت بچیوں کو طاقتور اغواکاروں کے چنگل سے آزاد کرائیں۔ پرزور عوامی احتجاج کے بعد کہیں جا کر سرکاری حکام کو ہوش آیا اور ایرانی وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے سوموار 18 جون کو بلوچستان اور سیستان صوبے کے مقامی حکام کو مجرمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، جس پر سیکیورٹی فورسز نے گرفتاریوں اور تحقیقات کا اعلان کیا۔ اطلاعات کے مطابق 4 رکنی اغواکار گروہ کے ایک رکن کی گرفتاری کا سیکیورٹی اہلکاروں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن مزید کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، جس پر مقامی آبادی کے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ اغواکاروں کی سرپرستی پاسدارانی انقلاب کے اہلکار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ تو تاحال ان کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی اس وقت تک کوئی کارروائی کی گئی، جب تک کہ ایران شہر کے نماز عید کے خطبے سے اس مسئلے کو عالمی سطح پر تشہیر نہیں ملی۔ ایران میں اہل سنت مسلمانوں اور سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی مخالفین کے ساتھ ایرانی حکام بدترین رویہ روا رکھتی رہی ہے۔ آیت اللہ خمینی کے سابق نائب آیت اللہ حسین منتظری نے سن 2000 میں اپنے انکشافات میں کہا تھا کہ 1988 میں 30,000 سیاسی قیدیوں کے قتل کے ساتھ ساتھ خمینی نے مجاہدین خلق تنظیم سے تعلق رکھنے والی سینکڑوں خواتین قیدیوں کی عصمت دری کا بھی حکم دیا تھا۔ چنانچہ حکام اس حکم کے پیش نظر ہر سیاسی خاتون قیدی کو قتل کرنے سے پہلے عصمت دری کا نشانہ بناتے تھے۔ عصمت دری کے یہ واقعات زیادہ تر ایفین اور کھریزک کے جیلوں میں ہوئے۔ یاد رہے اس سے پہلے مئی کے مہینے میں مذہبی مرجع آیت اللہ محی الدین حائری کے قریبی رشتہ دار کے خلاف 15 طلبہ کے گھرانوں نے جنسی زیادتی کی شکایت کی تھی، جبکہ اکتوبر 2016 میں سپریم لیڈر علی خامنائی کے مقرب خاص قاری سعید توسی کے خلاف بھی 19 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا کیس سامنے آیا تھا، لیکن حکمران ملائی رجیم کی قربت کی وجہ سے مجرمان کو سزا نہیں مل سکی تھی۔ ملائی رجیم کے اخلاقی فسادات سے ایران کی ملکی فضا بری طرح سے مکدر ہو چکی ہے۔ متع اور صیغہ کے نام سے ایران میں فحاشی کے عالمی اڈے چل رہے ہیں۔ مشہد اور قم جیسے مذہبی شہروں میں بھی متع کے نام پر فحاشی کا کاروبار عروج پر ہے، جس کے نتیجے میں ایڈز جیسی مہلک بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران ولایتی ملاؤں کی سرپرستی میں فحش فلموں کی عالمی مارکیٹ میں بدل
بدل چکا ہے۔ ویسے تو ایران کی ملائی رجیم کہنے کی حد تک اپنے آپ کو ملوکیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایران کی ملائی رجیم کرپشن اور بدترین اخلاقی فساد کے ساتھ ساتھ اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ بدترین امتیازی سلوک روا رکھتی ہے، جس کی نظیر نہ تو صہیونی مظالم میں ملتی ہے اور نہ ہی مغربی اور روسی مظالم میں، بلکہ وہ سب اس کے سامنے ہچ ہیں۔ ملائی رجیم کے بدترین مظالم سے اس کا بدنما چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے کہ عدل و انصاف کا نعرہ لگانے والی ملائی رجیم ہی اصل میں عدل و انصاف کی قاتل ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔